السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، کل ہم نے الحمدللہ سورۃ الزمر کا آغاز کیا تھا۔ یہ پارہ نمبر 23 ہے، آیات مقدسہ نمبر 3 اور 4 ہیں۔ سورۃ الزمر یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے جو کتاب مقدس قرآن پاک نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب مقدس اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ وہ جس نے نازل کیا العزیز ہے، الحکیم ہے، حکمتوں سے بھرپور یہ کتاب مقدس، جس سے سوسائٹی کی تشکیل ہونی ہے، جس سے سوسائٹی کے امور واضح ہونے ہیں، اہم قوانین اور ضابطے سوسائٹی کی ترقی کے لیے بتانے۔ اس لیے یہ کتاب مقدس حق کے ساتھ نازل کی گئی۔ یہ سچی کتاب ہے، حق ہے، سچی رہنمائی ہے، اور یہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اس طرح اس کی سچی تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے کہ معاشروں کی تشکیل اس کے مطابق ہو اور وہ معاشرے اللہ سے جڑ جائیں، ان معاشروں اور سماج میں اللہ کی پہچان، اور آپس میں لوگ کیسے رہیں، امن، عدل، مساوات، انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی اقدار کی پاسداری۔ جب یہ ماحول ہوگا، ایک طرف اللہ کی پہچان، دوسری طرف عدل، مساوات، اخوت، امن، خوشحالی، تو اللہ کی کائنات میں ترقی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی کائنات میں ترقی ہونے کے بعد اللہ کے وسائل ہر فرد تک پہنچیں، پھر کوئی غربت نہیں ہوگی، جہالت نہیں ہوگی، ہر طرف خوشحالی ہوگی اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، امن، خوشحالی اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ اسی سے اللہ کی سچی جماعتوں نے دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے۔ غلبہ دین کا مقصد کسی کے عقائد پر زد لگانا نہیں ہے،
بلکہ غلبہ دین، اور جس کو مخلص اللہ الدین اللہ نے یہاں فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی وہ روح قائم ہونی چاہیے جو امن ہے، عدل ہے، اخوت ہے، مساوات ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ جب یہ سسٹم ہوگا تو یہ دین کا غلبہ ہے۔ اور یہاں سے جو تربیت دی جا رہی ہے زمرۃ المتقین کو، سچی جماعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی، وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، آپ کو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ الدین الخالص ہے۔ تو خالص اللہ کی بندگی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ ملاوٹ کیسے ہوتی ہے؟ سنیے، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا، جن لوگوں نے بنا لیے، پکڑ لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، حمایتی، اولیاء سرپرست، مددگار، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کو وہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ اگر بتوں کو سمجھتے ہیں تو وہ مراد ہے۔ اگر کسی کے پریشر میں آ کر کسی ظالم کو سمجھتے ہیں وہ مراد ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی اللہ کے مقابلے میں پھر سمجھنا، یہ تو بہت بڑا شرک اور کفر ہے، ظلم ہے۔ ما نعبدہم، اور کہتے کیا ہے؟ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جتنے بھی ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرنے کا عنوان یہ بناتے ہیں کہ عبادت تم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، ان کو بڑا اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم دنیا میں ان کو مان کر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جب اس طرح کا شرک کفر کریں گے تو الا للہ الدین الخالص، خالص دین ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ایک طرف شرک، کفر، ظلم یہ قائم کیا ہوا ہے، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں۔ بتائیے میرے عزیزو، آج کا دور ایسا ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں اور ماننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی انکار بھی نہیں۔ لیکن اگر سسٹم کا جائزہ لیں تو سسٹم چلانے والے بڑی طاقت کس کو مانتے ہیں آج؟ سب کو پتہ ہے۔ اب تو یہ چیز عیاں ہو گئی، نمایاں ہو چکی ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک پر جو سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ کن کے ہے؟ وہ امریکہ کا ہے، وہ IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، اور ہمارے حکمران IMF سے قرضہ اگر مل جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں، خوش قسمتی کہتے ہیں، زندہ قوموں کی علامت کہتے ہیں۔ اور جب سے یہ ملک بنا یہی ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص،
میرے بندے بن جاؤ، میرے حکم کو نافذ کرو، رٹ قائم کرو، عملی نظام اس کے مطابق بناؤ، میں سب کچھ دے دوں گا، میری رحمتیں اور برکتوں کی بارش نازل ہو جائے گی۔ سارے وسائل ہیں، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہم تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اس لیے کفر، شرک، جس سے اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ ہو جائے وہ حرام ہے، اور آگے اللہ نے فیصلہ دے دیا ان اللہ لا یہدی، توجہ سے سنیے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، دو قسم کے لوگ، کاذب جھوٹا، کفار جو انکار کرنے والا ہے۔ کافر کے لیے انکار کرنا، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کفار جو ماننا ہی نہیں چاہتا، جس نے فیصلہ کر لیا میں نے ماننا ہی نہیں، وہ کفار ہوتا ہے۔ یہ اگلی ڈگری ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دو قسم کے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ایک جھوٹا اور ایک دل میں دماغ میں بٹھا لیا کہ میں نے سچی بات سننی نہیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، اللہ سے دعا کیا کرو، ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک جھوٹا ہونے سے بچیے، اللہ سے دعا کیجئے، بچیے اور دعا کیجئے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، بچتے نہیں ان چیزوں سے، ہماری عادت ہے اللہ سے دعائیں کریں گے، مختلف حرکتیں الٹ کریں گے، دعائیں اللہ سے کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اس لیے کوشش کیجئے اس جھوٹے سسٹم سے نجات حاصل کیجئے، اور ہٹ درم ضدی پن سے اللہ سے معافی مانگیے، اور کوشش کیجئے اللہ کی سچی تعلیم کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرک کی بات ہوتی، کوئی میری اولاد کا مسئلہ ہوتا کہ میری اولاد ہے، کوئی میرے ساتھ کسی قسم کی شرکت ہے، نوعی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے، تو اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی انتخاب کر لیتا۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتے، ان یتخذ ولدا، کہ اس کی کوئی اولاد ہوتی، تو لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو اللہ رب العزت چن لیتے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سبحانہ، اللہ پاک ہے ان تمام علائشوں سے، اولاد سے، ان کے پراپوگنڈے سے، سب چیزوں سے، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اللہ کی ذات اقدس تو وہ ہے جو اکیلی ہے اور قہار، مضبوط، زور آور ہے۔ اس لفظ سے سارے مسئلے اللہ نے حل کر دیے کہ اللہ کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے، اسی کی رٹ ہے، اسی کی بندگی ہے، یہ ہے الدین الخالص، اور اللہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ قہار ہے، اتنا زور آور ہے، مضبوط ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، ہمیں تو شرح صدر ہونا چاہیے۔ ہم کیوں کنفیوز ہیں؟ کیوں ان بڑی طاقتوں کو، جھوٹوں کو مانتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو دلوں میں بٹھایا ہوا ہے، ان کا رعب ہم نے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ صرف اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہیں، کسی انسان کا رعب ان کے دل میں نہیں آ سکتا، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ ہمیں اس شرک، کفر اور ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।